السلام علیکم ناظرین کرام، امن عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی۔ ہفتے بھر کی اہم خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا یہ پروگرام پیش خدمت ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب آغاز ہم کر رہے ہیں، کچھ خبریں ہیں جو انڈیا سے متعلق ہیں اور بڑی عجیب خبریں ہیں۔ ایک تو وہاں کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کسی یونیورسٹی میں، نیو دہلی یونیورسٹی میں شاید موجود تھے، کو سندھ کا تذکرہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ سندھ سے ہمارا تعلق تہذیبی تعلق ہے، تو سرحدیں تو بدلتی رہتی ہیں، یہ سندھ اگر پاکستان کے پاس چلا گیا تو ہو سکتا ہے کبھی ہمارے پاس آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، دو ملک اور ذمہ دار ملک اور ایٹمی ملک اور ان میں سے ایک وزیر دفاع، اس قدر غیر ذمہ دارانہ بیان، یعنی آپ سرحد کو کوئی اس طرح سمجھتے ہیں کہ بھائیوں کے گھروں کی دیواریں بھی اس طرح کو بندہ بات نہیں کرتا۔ پاکستان نے اس کو مسترد کیا ہے اور کہا کہ انتہائی اشتعال انگیزی ہے اور یہ یعنی دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ پہلے تو اس پر تھوڑی سا بات ہو جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جب یہ ملک وجود پذیر ہوئے ہیں اور یہ پولیٹیکل جو ڈویژنز ہوئی ہیں، یہ سیاسی تقسیم جو ہوئی ہے، تو یہ اگرچہ لکیریں جو ہیں یہ انسانوں نے ہی لگائی ہیں، لیکن یہ آپس میں بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ تو جب آپ نے ایک دوسرے کا وجود تسلیم کر لیا تو اب گویا ایک بین الاقوامی معاہدہ ہو گیا۔ میں اس معاہدے کی بات نہیں کر رہا جو ہم نے اپنے اللہ سے کیا ہے، جو ہم بطور مخلوق ساری جو ہے دوسری مخلوقات کے لیے نقصان دہ نہیں ثابت ہوں گے، جو ہم نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس قانون کی بات کر رہا ہوں جس وقت بین الاقوامی قانون ہے اور جس پر سب نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اس قانون کے مطابق ہم سب ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اور توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ملک بات کرے تو وہ نہ صرف یہ کہ انسانی بنیادوں پر انسانیت کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے جس کے اوپر سب نے دستخط کیے ہوئے اور سب جو ہے وہ اس قانون کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ میرے خیال میں ایک انتہائی جاہلانہ حرکت ہے اور اس کو گویا یہ بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور پھر خاص طور پہ جب ہم پڑوس کی بات کرتے ہیں اور پھر پڑوس بھی ایسا جو ایٹمی قوت ہو اور پھر اس کے ساتھ آپ اگر اچھے ہمسائے بن کے نہیں رہ سکتے تو کم از کم اشتعال انگیزی تو نہ کریں۔ تو جب آپ اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حالات جو ہے وہ کوئی اچھی طرف اچھا رخ اختیار نہیں کریں گے، وہ تو ہمیشہ برا رخ اختیار کریں گے اس طرح کی اشتعال انگیزی۔ تو پاکستان ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہے، اگرچہ یہ تو بین الاقوامی سرحد کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر اس نے اس قسم کا اشتعال انگیز بیان دیا ہے، تو ہم تو اس کنٹرول لائن کے اوپر جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان ہے، ہم تو اس کے اوپر بھی اس طرح کی کبھی اشتعال انگیزی نہیں کرتے، اور وہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کرتے ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جانا چاہیے۔ تو وہ جب قراردادوں پر عمل ہوگا تو پھر آبویسلی از خود کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ خود فیصلہ کریں کشمیری کہ وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو کنٹرول لائن ختم کر کے تو پھر ان کو پاکستان کی طرف شامل کر کے اس طرح سے بین الاقوامی سرحد کا جو ہے تعین کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا پاکستان جس علاقے کو ہم وہاں کی آبادی کی وجہ سے اور اپنی تاریخی حقائق کی وجہ سے جس کو ہم اپنی شاہرت قرار دیتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات نہیں دیتے، اور ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ہمیشہ سفارتکاری کی زبان بولی جاتی ہے اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اسی زبان میں اور ایک بہتر اسلوب کے ساتھ بات کی جاتی۔ لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس طرح کا ان کا جو وزیر دفاع ہے اور عجیب وزیر دفاع ہے، اس کو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، اپنی پوزیشن کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بالکل عام آدمی بیٹھا بیٹھا جو ہے اپنی اشتعال انگیزی کا اظہار کر دے۔ تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وزیر دفاع کیا ہوتا ہے اور وزیر دفاع کے بیان کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا خوفناک نتائج نکل سکتے ہیں، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو خوفناک نتائج کا ادراک نہیں ہے، بلکہ یہ اس ادنا انسانی بنیادوں پر اس بیان کی جو
حساسیت ہے اس کے بھی ادراک سے خالی ہیں. ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا اس سے ہو سکتا ہے, تو یہ بیان کس طرح کا دیا جا رہا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اٹھے اور بیان دے دے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیان جو ہے وہ کو بہت زیادہ سنجیدہ پس منظر رکھتا ہوگا, یا پھر اس کے لیے کوئی ان کے کوئی پلاننگ یا کوئی منصوبہ بندی اس کے اندر شامل ہوگی بیک گراؤنڈ میں. یہ بالکل ایک احمقانہ بیان ہے, یہ بالکل ایک احمقانہ بیان ہے, اور اس کی بین الاقوامی قانون میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر گرفت ہونی چاہیے بین الاقوامی قانون کے مطابق. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ ایک شخص کا بیان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یعنی آپ جس طرح ایک سوبر انداز میں سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ریلیشن جس طرح ہوتے ہیں یا سرحدیں جس طرح ہوتی ہیں, ڈاکٹر صاحب ان کا معاملہ عجیب ہے. یعنی میں ایک تو اور ویڈیوز دیکھ رہا تھا, ہمارے میڈیا نے وہ چلائی بھی ہیں. انہوں نے را کے دفتر میں ایک نقشہ لگا رکھا ہے جس میں نہ صرف پاکستان, بنگلہ دیش, اکھنڈ بھارت میں کئی ممالک شامل کیے ہوئے ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب ایک اور جگہ سے بھی انہوں نے کسی انٹرنیشنل بلکہ نیشنل یعنی اپنے ٹی وی پر یہ بات کی ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ایک طرف بیچاروں کی حالت یہ ہے کہ جنگ میں انہوں نے اپنا حشر دیکھ لیا ہے, پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے, ہم تو اس پہ بھی خوش نہیں ہوئے کہ جو ان کا طیارہ گرا اور پائلٹ مارا گیا. یعنی ایک طرف پھر ٹرمپ ان کی جو لتیں لیتا رہتا ہے اور جو درگت بنی ہوئی ہے, یعنی ایک طرف لگتا ہے پکھلا گئے ہیں, یعنی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں, اور آگے کوئی عجیب و غریب مخبوط الحواس قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ایسا ہے کہ اس کے پس منظر میں ایک باقاعدہ منصوبہ بندی اور ایک اس طرح کا نقشہ بھی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں, اگر یہ باتیں ہیں اس کے پس منظر میں اور اسی پس منظر میں اس نے یہ بیان دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے پوری جو ان کی حکومت ہے اور پوری جو ریاست ہے اس کے اوپر ایک پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا. تو اس پاگل پن میں دیکھیں ملک اس طرح سے نہیں چلتے, اور اس وقت مہذب ملکوں کے اندر جو جمہوری زبان اور سفارتی زبان بولی جاتی ہے, اور کبھی بھی توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ کسی سے گفتگو نہیں کی جاتی. اور اگر ایسا وہ کر رہے ہیں تو اس پاگل پن کا عالمی اداروں کو نوٹس لینا چاہیے, اور خاص طور پر جو اقوام متحدہ ہے اور پھر سلامتی کونسل ہے پاکستان کو یہ اپنا کیس ان کی طرف لے جانا چاہیے. اگرچہ وہ بھی کوئی بہت زیادہ مؤثر ادارے نہیں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پہ, بین الاقوامی سطح پہ اس بیان کو اور اس کے پس منظر میں جو سچویشن ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کس قدر پاگل پن کا شکار ہے بھارت کی حکومت اور بھارت کی ریاست. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک طرف یہ معاملہ ہے, دوسری طرف یعنی ان کی نظریں سندھ پر ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا بیٹھے سوچتے رہتے ہیں, دیوانے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں. وہ جو یعنی جب ادھر نگاہ بھی اٹھاتے ہیں تو جو جواب جاتا ہے وہ تو الحمدللہ پھر پوری دنیا اس کو دیکھتی بھی ہے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب, یعنی اتنی بڑی اقلیت مسلمانوں کی صورت میں, اور باقی بھی اقلیتیں وہاں موجود ہیں, وہ بھی تنگ ہیں, لیکن ایک معروف ادارہ دارالعلوم دیوبند, وہاں کے محتمم بھی ہیں اساتذہ کے, وہ وہاں کے سربراہ بھی ہیں, مولانا ارشد مدنی, انہوں نے ایک بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. وہ کہتے ہیں یہ جو یعنی میئر بن گئے ہیں نیو یارک کے زہران ممدانی, تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں امریکہ میں تو ایک میئر مسلمان بن سکتا ہے, لیکن جہاں تک انڈیا کی بات ہے, یہاں یعنی کتنے مسلمان ہیں اور 75 سال ہو گئے ہیں, ہم میں سے تو کوئی وائس چانسلر یونیورسٹی کا نہیں بن سکتا, بلکہ ایک آدھ دفعہ کوئی ایسا موقع بنا کہ کوئی مسلمان اگر بنا ہے تو فوراً ایکشن لیا گیا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا. ڈاکٹر صاحب ایک ان کے شہری کا, ذمہ دار شہری کا, ایک اقلیت کے علمبردار کا یہ بیان کس قدر ان کو یعنی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کا جو نہ صرف یہ کہ ان کے جو دعویٰ ہے سیکولرزم کا, یہ بیان نہ صرف اس دعوے کا پول کھولتا ہے, بلکہ یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اقلیتوں کی صورتحال جو ہے وہ انڈیا کے اندر اور کس قدر وہ خراب ہے, اور وہ اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. اب دیکھیں انسانی حقوق کے حوالے سے اور اقلیتوں کی جو صورتحال ہے خاص طور پر, تو اقوام متحدہ کو اس کا بھی ایکشن لینا چاہیے. اور یہ جو ان کا بیان ہے ایک بہت ہی ذمہ دار ادارے کے ایک ذمہ دار فرد کا بیان ہے, بڑی بے بسی سے اور بڑی بے بسی سے بیان دیا ہے. اور اس پر پھر جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں وائس چانسلر کوئی بنا تھا اور اس کو جیل بھیج دیا گیا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو وائس چانسلر بنا اس کو قصوروار قرار دے کے اور اس کو جیل بھیج دیا گیا, اور قصور مسلمان ہونا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو مختلف واقعات دیکھتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا بہت اس وقت ایکٹیو ہے اور
کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے اور اکا دکا واقعات آتے ہیں، پتہ نہیں پیچھے کتنے اس کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ قربانی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کے جو ہے ہاتھ ڈھا دیے گئے اور یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورآل جو مسلمانوں کی جہاں مسلمان پرامن بھی رہ رہے ہیں تو ان کو وہ انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں جن کو بنیادی انسانی حقوق کہا جاتا ہے. دیکھیں یہ تو ایک پوری دنیا میں کہیں بھی نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی عہدے سے محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ بین الاقوامی قانون اس کی اور پھر جو اقوام متحدہ کا بنیادی انسانی حقوق کا قانون ہے وہ بھی اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا نسلی بنیاد پر. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جو مہذب ملکوں کے اندر جن کو سو کارڈ مہذب کہہ لیں یا مغربی ممالک کے اندر جب بھی کوئی سیٹ اناؤنس کی جاتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ نسلی بنیادوں پر یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ میرٹ کے اوپر ہوگا. تو بھارت تو اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں رکھتا کہ وہ میرٹ کے اوپر لوگوں کو بھرتی کرے کسی بھی پوسٹ کے اوپر. تو جو ملک اپنے شہریوں کو میرٹ کے اوپر پورے حقوق نہیں دے سکتا وہ بات کرتا ہے پوری دنیا میں سیکولرزم کی اور پھر دوسرے ملکوں کو اپنے ساتھ ملانے کی اور اکھنڈ بھارت کی کہ کیا جو پہلے اقلیتوں کو بڑے حقوق دیے ہوئے ہیں جو آپ جو ہے دوسرے لوگوں کو دوسرے ملکوں کو ساتھ ملا کے تو ان کو کیا کریں گے، پہلے اپنا جو موجودہ ملک ہے اس کو تو سنبھالے. دیکھیں یہ اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں نا یہ زیادہ دیر نہیں چلتے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ اقلیتیں پچھلے میں ایک چیز ایڈ کر لوں. اپنے میرٹ کی بات کر رہے تھے تو کشمیر میں ماتا وشنو دیوی یونیورسٹی ہے، وہاں بچوں کا کسی بھی پروگرام میں یا یونیورسٹی کے کسی بھی شعبے میں وہ انہوں نے انٹری ٹیسٹ لیا، 50 سیٹیں تھیں ڈاکٹر صاحب، 42 مسلمان امیدوار اسٹوڈنٹس جب کامیاب ہو گئے اپنی میرٹ سے اپنی محنت سے اپنی لیاقت سے صلاحیت سے تو ڈاکٹر صاحب ان کو تو وہ کیا کہتے ہیں پسو پڑ گئے. انہوں نے ایک شور اٹھا دیا، میمورنڈم پیش کر دیا گیا کہ یہ یونیورسٹی ہندوؤں کے چندے سے چلتی ہے، ماتا وشنو دیوی کی ہے اور اس میں صرف وہ شخص ایلیجیبل ہونا چاہیے داخلہ لینے کا جو ہندو عقیدہ رکھتا ہو. تو ان مسلمانوں کو وہ ختم کر دیا سارا، انہوں نے سلسلہ دوبارہ سے لائن کینسل کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیفیت ہے، بچوں کو آپ پڑھنے بھی نہیں دینا چاہتے. دیکھیں اگر کوئی ان کی ایسی کوئی بات تھی تو پہلے سے ان کو ایلیجیبلٹی کنڈیشنز کے اندر یہ لکھنا چاہیے تھا، شرائط کے اندر لکھنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ یونیورسٹی نہیں ہے. مدرسہ نہیں ہے، علی گڑھ یونیورسٹی باقی جگہ ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ یونیورسٹیاں ہوتی ہیں تو یونیورسٹیاں چاہے پرائیویٹ ہوں اور چاہے وہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہوں ان کے اندر میرٹ کی اور کنڈیشنز ایک لکھی ہوتی ہیں. اور جب انہوں نے انٹری ٹیسٹ دیا ہے تو آبویسلی وہ ان کی ساری شرائط پوری کرتے تھے تو انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے. تو انہوں نے اس وقت تو کہا نہیں کہ یہ ایلیجیبل نہیں ہے، جب وہ کامیاب ہو گئے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ ایلیجیبل نہیں ہے. اور ایلیجیبلٹی کے اوپر اور جب آپ نے ایک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیا ہوا ہے اور کوئی شخص اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اوپر آ جاتا ہے اور ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے تو آپ یہ اندازہ کریں یہ ونس اگین یہ بنیادی انسانی حقوق کا کیس ہے کہ آپ اس کو کس بنیاد پر جو ہے وہ وہاں سے محروم کرتے ہیں. انہوں نے پورا پروسیس ہی کینسل کر دیا اس لیے کہ مسلمان آ رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ پورے ان کے دعویٰ جات ہیں کہ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیجئے ان کو نہ وہ اقلیتوں کو حقوق دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ان کے پاس یہ اخلاقی جرت ہے کہ وہ ان کے لیے قانون ہی ایسا بنا دے کم از کم اس دعوے کو ہی واپس لے لیں اور یہ دعویٰ ہی نہ کریں کہ ہم سیکولر سٹیٹ ہیں. تو وہ ایک ہندو سٹیٹ ہے اور پہلے سے ہم کہتے آئے ہیں کہ ہندوتوا کا جو نظریہ ہے اسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ سارے اقدامات ان کے سال ہا سال سے اسی بات کو ظاہر کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جو مسلمان وہاں رہ گئے ہیں اب وہ مجبوراً رہ تو رہے ہیں وہاں پہ لیکن وہ کوئی ایسی صرف مسلمانوں کی بات نہیں، وہاں پہ کرسچنز بھی اور جتنی اقلیتیں سکھ برادری ہے اور ہمیشہ سے سکھوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں وہ اس کی بھی ایک اپنی ایک تاریخ ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں تو گویا انڈیا نے کبھی بھی ہندوؤں کے علاوہ جو باقی ساری اقلیتیں ان کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا اور یہ بھی واقعات اسی کی شہادت پیش کرتے ہیں. بالکل صحیح. ناظرین کرام کہنے کو یہ اس کو ملک کہتے ہیں اور سب سے بڑی جمہوریت کا ملک کہتے ہیں، سیکولرزم کا ملک کہتے ہیں اور سب سے بڑی یعنی ایک منڈی کنزیومر کی یا سب سے زیادہ سٹیزن جہاں رہتے ہیں اتنا بڑا ملک کہتے ہیں. لیکن حوصلہ ظرف عقل ان کی یہ ہے
کہ یہ تو ہم نے اقلیتوں کی بات کی، ایون یعنی اپنی ہندو برادری میں بھی انہوں نے طبقات بنائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو جینے کا حق ہی نہیں دے رہے. تو اس طرح کی ان کی کیفیتیں ہیں اور پھر یہ دنیا میں جینا بھی چاہتے ہیں. تو بہرحال دعائی کرتے ہیں کہ اللہ انہیں عقل دے. اتنے لوگ وابستہ ہیں اس ملک کے ساتھ اور یہ جو ذمہ دار ہیں وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، پنجاب حکومت بڑی متحرک ہے، بڑے نئے نئے منصوبے پیش کر رہی ہے اور ستھرا پنجاب اور لینڈ ریکارڈ اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. ریڈیاں بھی ہم نے دیکھیں، کئی طرح کے منصوبے ہیں. اب وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے نہیں، لیکن بہرحال اس میں ایک نیا منصوبہ یہ آ گیا ہے. اینٹی سموک گنز بھی ہیں. ہاں جی، یعنی ایک تحرک ہے بہرحال کافی زیادہ. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جو مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی کوئی بھی کوشش کرے. ڈاکٹر صاحب، یہ ROD کے نام سے ایک پورٹل بنایا گیا ہے جس میں پہلے ظاہر ہے یہ پٹواری سے متعلق یا لینڈ ریکارڈ سے متعلق یہ بہت خجل خواری ہوتی تھی اور مشکل ہوتی تھی کہ میری جگہ کہاں ہے، کتنی ہے، اس کا ریکارڈ حاصل کرنا. تو اس کو بھی اس طرح آسان کر دیا گیا ہے کہ ایک پورٹل بنا دیا گیا ہے. آپ اپنے موبائل سے، اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے گھر بیٹھے اپنی جو آپ کی ڈیڈ ہے کوئی بھی یا آپ کی کوئی مطلب جگہ ہے اس کا فرد وغیرہ آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. وہ چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک یعنی مخلوق کی خدمت کہہ لیجئے یا آسانی کہہ لیجئے، یہ ایک بنیادی ضرورت تھی ہر شخص کی. تو یہ بڑا ایک اہم کام ہوا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کے زبان سے جو ایک فقرہ ادا ہوا میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا جی. اس لیے کہ ہم چونکہ اسلامی حوالے سے، دینی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارا جو ڈومین ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے. جہاں تک پنجاب حکومت کے اقدامات کی بات ہے، یہ واقعتاً تحرک نظر آ رہا ہے اور مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور خاص طور پر یہ والا جو ROD کی بات ہے، اگر تو ایسے ہی ہے کہ فرد ملکیت بھی وہاں سے مل جاتی ہے آن لائن، تو یہ تو یقین کریں اتنا بڑا کام ہے کہ یہ تو بہت بڑی خدمت ہے. فرد کے لیے جب بھی کبھی فرد ملکیت لینی ہوتی ہے تو اصل میں اس وقت چاہے وہ مالک ہو، چاہے وہ خریدار ہو، چاہے وہ بیچنے والا ہو، چاہے وہ مالک اپنی ملکیت کے لیے لینا چاہ رہا ہو یا اپنا ریکارڈ چیک کرنا چاہ رہا ہو، وہ تو اس کے لیے رول جاتا ہے. ہمارا جو پرانا پٹواری سسٹم ہے اس کے اندر وہ تو رول جاتا ہے. پیسے وہ الگ دیتا ہے، چکر مار مار کے وہ الگ تھک جاتا ہے. اور اس میں وہ چونکہ سارا کچھ ہی مینول تھا اور مینول ہوتا تھا. اب اگر سارا ریکارڈ جو ہے اس کی کمپیوٹرائزیشن واقعتاً ہو گئی ہے اور وہ صحیح ہے، اس کی ملکیت کو ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے چیک بھی کر سکتا ہے اور فرد ملکیت بھی حاصل کر سکتا ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑی خدمت ہے. اور اس خدمت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی مغفرت کے لیے اتنا ہی کافی ہو کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی خدمت لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے. اور لوگوں کے لیے آسانی، میں تو بہت ساری میں آبزرو کرتا رہتا ہوں لوگوں کو چیزیں، تو میں تو اس پہلو سے بھی آبزرو کرتا ہوں، ہر شخص آبزرو کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوں کسی شخص کے اندر، مسلمان ہے تو شرک نہیں کرتا. جو شرک نہیں کرتا نا، اس کی مغفرت کا اللہ نے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا ہے. جو شرک نہیں کرتا، اور یہ احادیث کے اور قرآن کی آیات کے بھی مطابق ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جو شرک کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا. تو ایسے لگتا ہے کہ جو شرک نہ کرتا ہو، اب ہر شخص کی یا ہر ذمہ دار کی اپنی جو اپنا اس کا کردار ہے وہ جانتا ہے، لیکن اگر کوئی شرک نہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا کوئی نہ کوئی بناتا ہے، انتظام کرتا ہے، راستہ مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے. لہٰذا یہ بہت بڑی خدمت ہے جس نے بھی کی اور جس نے بھی یہ راستہ دکھایا ہے اور جس نے بھی اس طرف انیشیٹو لیا ہے. سارے معاونین اور سارے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اگر یہ واقعتاً مجھے اس سسٹم کا پتہ نہیں ہے، مجھے آپ نے جو تعارف کروایا، جو بتایا، جو ہمارے ریسرچرز نے بتایا کہ واقعتاً ایسے ہے، اگر یہ واقعتاً ایسے ہے تو بہت بڑی پھر کمال ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ پٹواری کی بات کر رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ ایوب خان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جن دنوں وہ صدر تھے تو اپنے علاقے میں گئے تو کسی خاتون کا مسئلہ تھا تو اس کو حل کر دیا. تو خاتون نے صدر پاکستان کو، جو بیک گراؤنڈ سے عسکری بھی تھے، انہیں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پٹواری لگائے. یعنی اتنا زیادہ اس قدر عوام پٹواری سے تنگ ہوتے ہیں اور پٹواری کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں. تو یہ اگر اس طرح ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو اس طرح کرنا چاہیے. لوگ کتنا بڑا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور معاملہ ہے پاکستان میں، اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم جب سنتے ہیں سعودی عرب میں کہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، وہاں ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے اٹھا دی جاتی ہیں، صفائی کا انتظام سارا، وہ بڑا اچھا لگتا ہے. یورپ میں بڑا اچھا لگتا ہے، صحت کے معاملات.
تو ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب یہ جو کنزیومر کے رائٹس ہیں، یعنی جو کسٹمر ہوتا ہے، گاہک ہوتا ہے، دکاندار اس کو جو کبھی جعلی چیز دے دیتا ہے، تو اس کا بڑا فقدان رہا. اس پہ کنزیومر کورٹس بنائے گئے، وہ اگرچہ اس طرح پوری طرح لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا ان کے بارے میں. ایون ہم نے کئی دفعہ پیغام پہ پروگرام کیے تو وہ لوگ آتے تھے، وہ بتاتے تھے یار لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے رسید آپ کے پاس ہونی چاہیے. کسی دکاندار نے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ کیا ہے، آپ نے ہمارے پاس آ جانا ہے، وکیل بھی ہم نے دینا ہے آپ کو، عام عدالت کی طرح نہیں ہوتا. تو خیر وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا. اب اس کو ڈاکٹر صاحب ایک نئی شیپ میں لایا گیا ہے کہ کنزیومر کورٹس جو خصوصی کورٹس ہے وہ تو بند کر دیں، لیکن اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ سیشن ججز کی عدالتوں کو یہ اختیار دے دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب اے سی جو ہیں ہر ضلع میں ان کو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ان کو، کہ یہ 1000 سے لے کر 1 لاکھ تک جرمانہ کر سکتے ہیں. یہ چیک کریں گے تاریخ اجرا لکھی ہے کہ نہیں لکھی، ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے کہ نہیں واضح طور پر لکھی، قیمت صاف طور پر لکھی ہے کہ نہیں لکھی، اور پھر اس کے بعد یہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اور رسید ہے، رسید ضرور لیں، تو پھر یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کنزیومر کورٹس جو ہیں کئی سال پہلے بنی تھی پاکستان میں، اور پنجاب کی ہم خاص طور پہ بات کریں تو کنزیومر کورٹس کا اس میں جو اتنی آسانی تھی لوگوں کو کہ صرف ایک سادہ کاغذ پہ آپ اپلیکیشن دے دیں اور اس کے اوپر فوری ایکشن ہو جاتا تھا. بالکل. اور فوری ایکشن ہوتا تھا اور میکسیمم 2 سے 3 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا تھا. اور جن لوگوں کو یہ بات ضرور فقدان رہا جو آپ نے کہا، شعور کا فقدان تھا، لوگوں کو انفارمیشن کا فقدان تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور جو کنزیومر ہے اس کو اپنے رائٹس کا نہیں تھا پتہ، تو اس کی اویئرنیس کی ضرورت تھی. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کنزیومر کورٹس کو ختم کر دینا میرے خیال میں بالکل درست اقدام نہیں ہے. اگرچہ اس کے اوپر جو سب سے بڑی دلیل دی گئی ہے وہ یہ کہ کنزیومر کورٹس چونکہ خصوصی عدالتیں تھیں، ان کے اوپر بہت سارے اخراجات آ رہے تھے، بجٹ بڑا لگ رہا تھا، بجٹ بڑا لگ رہا تھا. تو اس بجٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے دیکھیں کس کس چیز پر بجٹ لگ رہا ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. جو عوام کی سہولت کی چیز ہے اسی کا بجٹ ختم کرنا ہے، اسی کے بجٹ کا مسئلہ ہے. جو خواص کی سہولت کی چیزیں ہیں اس کے بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ ہمارے پاکستان کی بدقسمتی ہے، سارے صوبوں کی، مرکز کی بھی، وفاق کی بھی، اور یہاں پنجاب میں بھی، جس چیز میں عوام کو سہولت، اور اب یہ عوام کی سہولت کا ایک معاملہ تھا، اس پر یہ بجٹ کو جناب بجٹ کو بہانہ بنا کر اس کو جو ہے خاتم کر دیا گیا. عوام کی سہولتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، خواص کی سہولتوں میں کمی ہونی چاہیے. بجٹ اگر آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے تو وہ ادھر سے کرے مینیج، جہاں خواص کو سہولتیں جائیں. عوام کی سہولتیں تو ختم. اب یہ عوام کی سہولت کیا ہو گئی ہے؟ اب دیکھیں جو کنزیومر کورٹس تھیں اس کے اندر جو میرا اسٹوڈنٹ تھا، وہ اس نے مجھے بتایا کہ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ قطعاً کوئی پابندی نہیں ہے، کھلا ہوا دروازہ، آرام سے جج بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے ہم جاتے تھے، جا کے ایک اپلیکیشن دیتے تھے اور اسی پر جو ہے وہ عدالت طلب کر لیتی تھی ان کو، اور تاریخ پڑتی تھی، 1-2 تاریخوں پہ فیصلہ ہو جاتا تھا. اور اس نے کہا کہ میں نے کئی اپنے جو ہے نا ریلیف لیا ہے اپنے بہت سارے معاملات. یہ میرا آسانی. اب آپ دیکھیں سیشن جج پہ جا کے کوئی کیس کر سکتا ہے اس طرح؟ نہیں، وہ تو بہت بیزی ہوتے ہیں، وہ تو بیزی، پہلے وکیل کرنا پڑتا ہے، پہلے وکیل کی فیسیں آپ کریں. اور اس طرح سے ایک آدمی، عام آدمی جائے اور جا کے اپلیکیشن دے کے یہ اپنا فیصلہ کروا لے، ممکن ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اگر 2000 کا معاملہ ہے تو 5 تو ویسے لگ جانا. یہ معاملہ تو الگ ہے کہ انتظامیہ کو عدلیہ کے اختیار کیوں دیے جا رہے ہیں، یہ الگ ہے. یہ تو پڑھے لکھوں کا معاملہ ہے، یہ تو عوام کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ عدلیہ اور انتظامیہ والا جو معاملہ ہے یہ تو اور ہے کہ عدلیہ الگ تھی، انتظامیہ الگ تھی، تاکہ آزادی سے کام کر سکیں. اور یہ ایک بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ تھے. اب یہ اقدام جو ہے، اس طرح کے اقدامات، وہ ونس اگین انتظامیہ کو عدلیہ میں گھسیڑ رہے ہیں اور عدلیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عدلیہ کے جو الگ سے اختیارات ہیں. یہ بہرحال جو ہمارے ہاں اگرچہ کسی بھی صورت کوئی آئیڈیل صورت نہیں رہی، لیکن عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہو تو ہی آئیڈیل صورت ہوتی، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو. لیکن اگر اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اختیار ہوگا یا کسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کے پاس اختیار ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ انتظامیہ کے پاس عدلیہ کے اختیارات ہوں گے. اب اس کے پاس جانے کے لیے وہ اپروچیبل ہے کہ نہیں، عام آدمی وہاں جائے گا نہیں. گویا کہ یہ دروازہ تقریباً بند کر دیا گیا ہے. کمشنر کے ہاؤس میں جانا، اور اگر کوئی شخص چلا بھی جائے تو حضرت ان کے پاس کیسز، ان کے پاس اپنے معاملات وہ اتنے زیادہ ہیں
کہ پہلے ہی پینڈنسی جو ہے وہ کیسوں کو ملتوی کرنے کا جو عمل ہے وہ سال ہر سال کے کیسز ملتوی ہو رہے ہیں، تو یہ کنزیومر کو کون پوچھے گا؟ جس نے بیچارے نے ایک رسید دے کے اگر اس نے 3-4 ہزار کی کوئی ایک چیز خریدی ہے تو وہ کہاں 10,000 یا لاکھ یا 50,000 وکیل کو دے گا اور پھر وہ جا کے کیس کرے گا؟ کسی نے جانا ہی نہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اقدام سے اگرچہ یہ بظاہر پنجاب گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ کنزیومر کورٹس ختم کر کے اور یہ ان کو کنزیومر کا اختیار دیا ہے اور اس پہ اویئرنیس کر رہی ہے، اور یہ میرا نہیں خیال کہ اس عوام کو اس کا فائدہ ہے، بلکہ میرے خیال میں جو کنزیومر کورٹس کا فائدہ تھا وہ عوام سے چھین لیا گیا ہے بجٹ کے نام پر۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ واقعتاً یہ ایک بہت ضروری اور بہت آسان ریلیف تھا، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا۔ اس کی اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے تھی، لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو ان کو عام پتہ نہیں ہوتا، چھوٹے کا خود کوئی چلا جا، یعنی میں خود نہیں کبھی گیا، یہ تو میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا اور اس نے کہا اتنا آسان ہے کہ آپ وہاں جا کے سادہ کاغذ پہ اپلیکیشن دیں، اسی وقت کیس شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہ بہرحال غور ہو سکے تو اچھا ہے، دعائیں لیں غریبوں کی، بیچاروں کی، ان کے مسئلے حل ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور اچھا کام پنجاب کے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں پرائمری سطح پر موبائل پر پابندی لگا دی ہے، تو موبائل لے جاتے ہوں گے بچے؟ ویسے یہ تو پرائمری پہ پابندی لگائی، میں کہتا ہوں یہ ہائی اسکول کو بھی پابندی ہونی چاہیے، کالج میں بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اسکول کالج میں موبائل جانا ہی نہیں چاہیے۔ کوئی بندہ، کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے فائر بریگیڈ کے محکمے میں کام نہیں کر رہا ہوتا کہ ان کو جو فوری طور پہ کسی اطلاع کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑا اچھا آپ نے اس کو بیان کیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی اگر اللہ نخواستہ کوئی ایمرجنسی اگر ہوگی تو وہ اسکول کے تھرو آ جائے گی، آفس میں کال آ جائے گی۔ لہٰذا بچوں کو ان کے پاس موبائل فون ہونے ہی نہیں چاہیے، اور یہ صرف یہ تو پابندی پرائمری کی سطح پہ ہے، بہت اچھا کیا، اچھا اقدام ہے، یہ اس انیشیٹو کو آگے بڑھانا چاہیے، اور صرف پرائمری نہیں بلکہ ہائی اسکول بھی اور کالج میں پابندی لگانی چاہیے، ہو سکے تو یونیورسٹی میں بھی لگا دیں اگر لگ سکے تو۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، یہ پیغام پاکستان ہے جس میں ہماری کوشش، کوئی کسی سے سیاسی وابستگی نہیں ہے اس پروگرام میں، اور کوئی کسی کو اس طرح کا معاملہ نہیں لکھے۔ جو قوم کے حق میں بات ہے، جو آئین کے حق میں بات ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جہاں اپریسیشن کی ضرورت ہے اس کی اپریسیشن کی جا رہی ہے، جہاں کو غریبوں کی بات کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کے والدین کو یہ رتبہ دیا ہے کہ ان کے بچوں کے، اور میرے خیال میں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک والد ملے اور وہ اپنے بچوں کے بارے میں بڑے پریشان تھے کہ میں بچوں کو یہ نہیں کر سکا، بچوں کو یہ نہیں کر سکا۔ مختلف، یعنی ہر باپ اپنے بچوں کے بارے میں بہت کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تو اگر وہ اس لیول پہ نہیں دیکھتا تو وہ سمجھتا میں شاید ناکام ہو گیا۔ لیکن پھر وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات پہ مجھے یقین ہے کہ میرے سارے بچے جو ہیں وہ سچ اور دیانت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اور کیا چاہیے؟ اور کیا وہ کہتے ہیں بچے جس بھی سٹیج میں ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ سچ اور دیانت پہ کمپرومائز نہیں کریں، یہ مجھے یقین ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے سب کچھ مل گیا انشاءاللہ، اگر آپ کو یہ ملا ہے تو الحمدللہ بڑی اچھی خبر ہے، اور پاکستان کے معاشرے کے لیے یہ سبق بھی ہے، اور یہ ایک یوں کہہ لیں جو خوشخبری بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بہت خیر ہے۔ ناظرین، میں ڈاکٹر صاحب کی اتنی گفتگو کے بعد سلام پیش کرتا ہوں اس بچے کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اور سلام پیش کرتا ہوں سب ان والدین کو جو اس واقعہ کے بعد اپنے بچوں کو ایسا بنانے کے لیے محنت اور کوشش شروع کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور اچھی خبر، مشکلات کا وقت ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی روزگار کے معاملات، پوری دنیا کی معیشت کو مسئلہ ہے، عام آدمی کی، غریب آدمی کی معیشت کو بڑا مسئلہ ہے، تو ایسے میں ایک بہت اہم ذمہ داری ہے نکاح۔ ظاہر ہے اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، بچیاں جوان ہوتی ہیں، تو اتنے سے پیسے بھی بعض دفعہ میسر نہیں آتے کہ عزت کے ساتھ بندہ ان کے گھر رخصت کر دے۔ تو یہ گجرات کے جسوں سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ہیں، چودھری فیصل اعجاز سندھو، ان کا نام لینا چاہیے، اچھے لوگوں کا نام بھی لینا چاہیے۔ چودھری محمد شاہد سندھو ہیں، ان کے کچھ دوست ہیں بیرون ملک، عبدالرؤوف ہیں امریکہ میں، وارث وڈائچ ہیں فراس میں۔ تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے پہلے یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو قرض دیتے تھے یا قرض اتارتے تھے، پھر انہیں اندازہ ہوا یار یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن
ان باپوں کو یا ماؤں کو تو نیند نہیں آتی جن کی بچیاں جوان ہیں گھروں میں اور وہ محاورہ ہے کہ ہاتھ پھیلے کرنے کے ان کے پاس پیسے نہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب ایک تنظیم بنائی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اجتماعی شادیاں کروائیں گے. یہ سلسلہ چل رہا ہے ان کا. پہلے سال 7 شادیاں کروائیں, پھر 13 شادیاں کروائیں, پھر 30 شادیاں کروائیں. اس دفعہ انہوں نے 70 کروائی ہیں. 48 گجرات میں جسوکی کے مقام پر, 22 رحیم یار خاں میں. اگلا ہدف ان کا 100 شادیوں کا ہے. بڑا ٹرانسپیرنٹ ان کا طریقہ ہے. کاغذات دیتے ہیں, ان کے کوائف لیتے ہیں, حالات جانتے ہیں اور پھر اس طرح شادیاں کرواتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کتنا عظیم کام ہے. دیکھیں یقیناً یہ عظیم کام ہے, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ توفیق دے کہ یہ فقراء و مساکین کی مدد کریں, اور جس طریقے سے مدد ہو سکتی ہے بندے کو کرنی چاہیے. انہوں نے ایک فیلڈ اپنا مخصوص کر لیا کہ چن لیا کہ ہم بچیوں کی شادیاں کروائیں گے. اصل میں بچیوں کی شادیاں, اگر ہمارا معاشرہ واقعتاً اسلامی معاشرہ ہو تو بچی کی شادی پہ بچی کے والدین کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. بوجھ بہت ڈال دیتے ہیں ہم جہیز کا, ڈیمانڈ کرتے ہیں باقاعدہ. اور اسلامی معاشرے میں سارا جو بوجھ ہے وہ بچے پر پڑتا ہے, بچی پر نہیں. سعودیہ میں ڈاکٹر صاحب آج بھی ایسے ہی ہے. سعودیہ میں آج بھی ایسے ہی ہے, اور بہت سارے ممالک میں ایسے ہے کہ سارے اخراجات تو لڑکے نے اور لڑکے کے والدین نے کرنے ہوتے ہیں. بلکہ آپ اگر مغربی ممالک میں چلے جائیں, یورپ, برطانیہ وغیرہ میں, تو وہاں تو 16 سال کے بعد ویسے ہی والدین جو ہیں بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا بچے چلے جاتے ہیں, علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 16 سال تک ان کی تعلیم اور ان کے جو مختلف معاملات ہیں وہ والدین کے ذمہ ہوتے ہیں. اس کے بعد باقی معاملات انہیں خود کرنے, خود کماتے ہیں, خود اس کی بنیاد پر چاہے وہ جس بھی طرح کریں, اب باقی سارا کچھ خود کرنا ہے. تو بوجھ سارے کا سارا بنیادی طور پر وہ لڑکے کے اوپر ہونا چاہیے اگر یہ اسلامی معاشرہ ہو تو. لیکن ہمارے یہاں چونکہ جہیز کی ایک رسم ہے اور اس رسم کے بھی بہت سارے, اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں. جو لوگ جو ہیں معاشرتی طور پر میں اس کی طرف نہیں جاتا کون کون سے مقاصد ہیں جس کی وجہ سے جہیز کی رسم یہاں چلی. لیکن اس جہیز کی رسم نے بہرحال جو بچیوں کے والدین ہیں ان کا جو ہے وہ, ان کی کمر جو ہے وہ جھکا دی ہے. اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالا ہے کہ بچی پیدا ہی ہوتی ہے نا تو والدین پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اب یہ میں اس کو کیسے کروں گا, اس کو پڑھانا ہے, لکھانا ہے, بڑا کرنا ہے, پھر اس کو, اور یہ بوجھ جو ہے وہ اس کو پورے یعنی ایک معاشرتی ذمہ داریاں جتنی بھی ہیں سب سے زیادہ اس کو یہ بوجھ لگتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کہ جب ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں بچیوں کے والدین کے اوپر بہت بوجھ ہوتا ہے اور بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ صرف اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پاتے, تو چند لوگوں نے اگر یہ سوچا ہے تو بہت ہی اچھا سوچا ہے. پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ اجتماعی شادیاں کروا رہے ہیں اور وہ اخراجات دے رہے ہیں. پاکستان میں بہت ساری آرگنائزیشنز یہ کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی اعتراف اور کرنا چاہوں گا اور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے جو پاکستانی جو غیر ملکوں میں رہتے ہیں وہ پاکستان کے اندر اور دیگر بہت سارے کام کر رہے ہیں, ویلفیئر کے بہت سارے کام کر رہے ہیں. مطلب آپ نے فرانس کا ذکر کیا تو فوراً میرے ذہن میں ایک فرانس کا میرا دوست میرے ذہن میں آیا جو میرا حج کا ساتھی تھا, اور اس نے بھی بہت اپنے گاؤں کے اندر, اپنے علاقے کے اندر بہت اس نے کام کیے ہیں, اور جو مجھے اس نے بتائے تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کی طرف سے بھی قبول فرمائے. یہ 4 بھائی جو کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی قبول فرمائے. جو ملک کے اندر بہت ساری چیریٹی کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی, اور جو باہر سے کر رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول بھی فرمائے, ان کو جزائے خیر دے. جو بھی کسی کی انسانیت کی خدمت کرتا ہے, خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ رسانی, مفاد رسانی کا اور کام کرتا ہے, لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی لوگوں کے فائدے کے کام کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی ان کے لیے آسانیاں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے گا. ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے, میں چاہ رہا ہوں 1-2 خبروں پہ تبصرہ لے لوں. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب نظام ہے کہ وہ یعنی اپنا سیاہ میں سے سفید بھی دکھاتا ہے. فرعون کے گھر میں کوئی ایسی کیفیت دکھا دیتا ہے. تو ایک طرف ٹونی بلیئر کا نام سنتے رہے دنیا بھر میں ڈاکٹر صاحب, اس وقت ظلم بھی بڑا کیا گیا مختلف ممالک پر, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی اپنی فیملی میں اس کی ایک سالی ہے لورین بوتھ,
وہ مسلمان ہو گئی ڈاکٹر صاحب، اور دیکھیں ایک تو یورپ ہے، پھر اتنی ایلیٹ کلاس ہے، پھر سیاست کے ایک نامور شخص کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، مسلمان ہو گئی، خیر خبروں میں آئے، لیکن یہاں جماعت اسلامی کا اجتماع ہوا تو میں بڑا حیران ہوا اس میں نے اس کو دیکھا، اور ٹھیک ہے اس کا مسلمان ہونا یہ بھی ایک اہم خبر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح اس نے خواتین کو مخاطب کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے بڑی زندگی گزاری ہے اور میں نے وہاں مغرب کی خواتین دیکھی ہیں، لیکن جو کیفیت، جو خود مختاری اور جو انداز آپ لوگوں کا ہے یہ بڑا دل ربا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یعنی اس میں ہماری جو خواتین کئی دفعہ سمجھتی ہیں کہ ہماری مسلم بہنیں بڑی پیچھے ہیں یورپ سے، تو یہ سن لیں اسے کہ وہ آپ پر فخر کر رہی ہے۔ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں اسلام کی حقانیت کے نشانات دکھاتا رہتا ہے، تو حقیقت تو بہت عرصے سے سب کو معلوم ہونی چاہیے، حقیقت تو وہی ہے کہ جو اسلام نے نظام دیا ہے اور جو اسلام نے عورت کو جو تقدس دیا ہے، اسلام نے جو عزت اور توقیر عورت کو دی ہے وہ تو کسی نے دی نہیں، اور اصل میں جو امپاور کیا، جب آپ ویمن امپاورمنٹ کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو یہ اصطلاح جو اگر ہم استعمال کریں تو جتنا زیادہ امپاور کیا ہے اسلام نے عورت کو، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ مغرب ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے اور ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، جس نے اپنی عورت کو ووٹ کا حق 1920 میں دیا، اس کی رائے نہیں مان رہا تھا، اس کی رائے نہیں مان رہا تھا، رائے تک نہیں مان رہا تھا، یہ کہنا چاہیے کہ اس کی رائے تک نہیں مان رہا، اس کو اس قابل نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کی رائے بھی لی جا سکتی ہے، جبکہ اسلام وہ ہے جس نے نہ صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے رائے لی، عورتوں کی رائے کا احترام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لیے ایک ایسا اسوہ، ایسا شاندار جو عملی نمونہ ہمارے سامنے دیا کہ جس میں عورت جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، سبحان اللہ، جیسے مرد گھر کا نگران ہے تو گھر کی جو ملکہ ہے وہ عورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ مرد کے گھر میں، شوہر کے گھر میں وہ پوری راجدھانی ہے اس کی، اور یہ ایک پوری، البتہ دائرہ کار اس کا گھر ہے، اس کی راجدھانی وہ ہے، اس کو وہاں پہ اپنا رول پلے کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ویمن امپاورمنٹ کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئے اور وہ جا کے کسی ادارے میں بیٹھے تو امپاورمنٹ ہے، اصل بات یہ ہے کہ عورت جو بھی ہو، وہ ماں ہو تو 3 دفعہ امپاورمنٹ میں آپ دیکھیں نا، 3 دفعہ مرد سے آگے ہے، من احق بحسن صحابتی، ماں ماں ماں، پاؤں تلے جنت، پھر چوتھی دفعہ جا کے باپ، تو باپ تو چوتھی جگہ پہ ہے، کہیں نہیں سنا کبھی کہ باپ کے حقوق متاثر ہوئے ہیں، اس کو چوتھی دفعہ کہا ہے، تو ایسے ایکسپلائٹ وہ کرتے ہیں۔ اصل میں عورتوں والا معاملہ جب ہم مغرب سے کرتے ہیں نا، لارن بوتھ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ ماشاءاللہ بڑی ایک پارسا خاتون ہے، یعنی وہاں سے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت دی ہے تو اس نے باقاعدہ اسلام کو پریکٹس کیا ہے، اور اس کی صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں جماعت اسلامی کے اجتماع میں آئیں، یہاں وہاں مغرب کے اندر بھی مسلمانوں میں اس کی بڑی عزت ہے اور بہت احترام سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور مختلف مقامات پاکستان کا دورہ پہلے بھی کر چکی ہیں، یعنی یہ پہلی دفعہ پاکستان کے دورے پہ نہیں آئیں، یہ چند سال پہلے کراچی میں بھی ہمارے کچھ اصحاب ہیں، انہوں نے ان کو بلایا تھا، وہاں بھی میری ملاقات ان کی کراچی میں ہوئی تھی، پی سی کراچی میں، تو یہ ماشاءاللہ بہت ایک زبردست خاتون ہے، تو وہ یہ بتا رہی ہیں، اور جب وہ بتا رہی ہیں تو ہمیں سمجھ بھی زیادہ آتی ہے، جو وہاں سے آ کے کوئی آدمی بتایا تو پھر ہمیں سمجھ زیادہ آتی ہے، یہاں بیٹھے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، بہت پرانی بات، 2006 میں کوئی لندن سے ایک چھپتا تھا، مجھے اس کے رسالے کا نام پتہ نہیں، مرر یا کوئی اس طرح کا، اس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، اس نے کہا مغرب کا جو دعویٰ ہے نا ویمن امپاورمنٹ کا، یہ دراصل یہ ہے، اور خاص طور پہ جو ویمن ایمینسیپیشن کا اور ویمن آزادی کا، حقوق نسواں کے لیے جو انہوں نے تحریک شروع کیا، وہ کہتا ہے اس کی حیثیت ہے جیسے لومڑی کی دم کٹ گئی تھی نا تو اس نے شور مچا دیا ساری دم کٹوا لا، اللہ اکبر، تو کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ عورت کو مغرب نے تو حقوق دیے نہیں، تو جن کو حقوق ملے نہیں اب وہ کہتے ہیں کہ سارے اس طرح ہو جائے، ساری دنیا اس طرح ہو جائے، اور اپنا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی قدر کرنے والے، وہ مشکل سے اللہم صلی علی محمد پڑھتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے روانی سے پڑھنے کی توفیق دی ہے، یہ سارے حقوق اسلام نے دیے ہیں، آئیں مل کر اس پر شکر کریں، اس کی پریکٹس کریں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ،
پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ.